جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان، آپ سب کو خوش آمدید کرنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے ان پہ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں۔ بلوچستان میں جو ابھی ریسنٹلی کچھ حادثات جو ہیں بیک ٹو بیک ہوئے ہیں ان پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے چلیں گے۔ لیکن ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ گزشتہ روز جو ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جبل نور کے قریب۔ میجر انور کاکڑ جو تھے ان کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کی گاڑی پہ جو ہے وہ میگنیٹ بلاسٹ کیا گیا تھا اور ان کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ ہم ہمیشہ سے یہی کہتے آئے ہیں کہ مطلب یہ فتنہ ہندوستان کی جتنے بھی دہشت گرد اگر وہ اس طرح کے حادثات کرتے ہیں، اس طرح کی پروپیگنڈاز کرتے ہیں، اس طرح کے آئی ڈی بلاسٹ کرتے ہیں، لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، معصوموں کو نشانہ بناتے ہیں، بچوں کو نشانہ بناتے ہیں، چاہے وہ افواج پاکستان کی جوانوں کو نشانہ بنائیں یا لیویز جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو نشانہ بنائیں، ہم صرف ان کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے حوصلے کبھی بھی پست نہیں کر سکتے۔ آپ کی یہ دو نمبریاں جو آپ لوگ کرتے رہتے ہیں یہ انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گی۔ لیکن ایک اور ناظرین آپ کو بات بتاتی چلوں کہ کل جو ہے ایک بہت بڑا آپریشن جو ہے وہ کلات میں ہو چکا ہے۔ تقریباً 4 کے قریب فتنہ ہندوستان کے جو دہشت گرد تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے، ان کو جان حاصل کر دیا گیا تھا۔ اور مستنگ میں بھی ایک بہت بڑا آپریشن جو ہے وہ ہوا ہے۔ مستنگ کے آپریشن کو چھپانے کے لیے ناظرین ایک بہت بڑا پروپیگنڈا اگر ہم کہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، اور ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے ایک خاتون کو اگر آپ دیکھیں کہ مطلب ان کو غیرت کے نام پہ جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے اور بالکل گولیوں سے ان کو چھلنی کر دیا گیا تھا۔ پھر ان کی ویڈیو جو ہے وہ بھی بنائی ہے اور ویڈیو وغیرہ ان کی سامنے آئی ہے۔ پہلے جو ان کے شوہر تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اس کے بعد جا کے خاتون کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا۔ اس میں سب سے بڑی بات جو ناظرین یہ ہے کہ مطلب اگر ہم دیکھیں وہ خاتون کو کہ خاتون کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہمارا اسلام ہے اور جو ہمارا اسلام ہے جو ہمیں درس دیتا ہے وہ ایک بہت خوبصورتی کا ہمیں درس دیتا ہے کہ مطلب قرآن پاک پہ بہت سے قتل جو ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب عورت آتی ہے تو قتل بھی معاف ہو جاتے ہیں، خون خرابی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ ایک عورت جو ہے وہ قرآن پاک اس کے ہاتھ میں تھا، قرآن پاک اس سے لیا گیا اور عورت صرف یہ کہتی ہے کہ براوی میں ان کا ایک جملہ تھا کہ نمیں صرف سمن اجازت ہے۔ اس کا اردو میں مطلب جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ آپ لوگ کو صرف گولی کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو قرآن پاک لے کے پھر جیسے اس کو بے دردی سے شہید کیا گیا، ان پہ گولیوں کی بارش کی گئی، تو ایک بہت افسوسناک جو ہے وہ عمل ہوا تھا۔ یہ جتنے بھی بلوچ آئے ہیں یہ جو پروپیگنڈا کرے، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ یہ جو جتنا بھی کروایا ہے یہ بی ایل اے اس میں ملوث ہے، اور بی ایل اے کی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس میں ملوث ہیں۔ میں آپ کو نام بتاتی چلوں کہ خاتون جو تھی ان کا نام بانو تھا، ولد بارو خان، اور ان کے جو ہسبینڈ تھے ان کا نام احسان تھا، جن کو شہید کیا گیا، جن کو قتل کیا گیا۔ خاتون کا جو تعلق تھا وہ ساتکزی قبیلے سے تھا اور مرد جو تھے وہ سمالانی تھے۔ یہ خاتون جو تھی، میں آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتی چلوں کہ ان کی جو مطلب چیزیں ریلیٹیوز وغیرہ جو تھے وہ شازیب ساتکزی، نیم ساتکزی اور ودود ساتکزی، یہ وہ 3 نام ہیں جو بڑے بڑے دہشت گردی کے حادثات میں ملوث تھے، اور بہت سے جگہوں میں جو ہے وہ ان کی ہم نے شناخت کی تھی۔ پھر ایک جو ہماری ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جو دہشت گردی میں یہ لوگ مارے گئے، ان کو جنم حاصل کر دیا گیا، ہمارے ایجنسیز نے ان کو کہتے ہیں نا کہ انجام تک پہنچا دیا۔ یہ وہ 3 لوگ تھے، یہ انہی کے ہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے، انہوں نے عورت کو مارا ہے۔ ان کو اسلحہ جو ہے وہ بھی انہی لوگوں نے ہی پرووائڈ کیا ہے، جو بی ایل اے کے دہشت گرد ہیں، جو بی ایل اے کے لیے کام کرتے ہیں، انہی لوگوں نے ہی ان بندوں کو اسلحہ جو ہے وہ پرووائڈ کیا اور اسی خاتون کو شہید کیا ہے۔ تو اس پہ ناظرین آگے جو ہے وہ بات چیت کرتے چلیں گے، تھوڑی سی ڈیٹیل سے جو ہے وہ بات کریں گے۔ آج ایک دفعہ پھر میڈم سلمیٰ خان جو ہے ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہی ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں کہ وہ اس واقعے پہ کیا کہتی ہیں۔ میڈم تھینک یو سو مچ فار کمنگ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئیں اور آپ نے ٹائم دیا۔ کیا کہیں گی جو حادثہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے اس پہ آپ کے کیا پوائنٹس ہیں، وہ ذرا اگر آپ ویور سے شیئر کر دیں۔ پاکیزہ، صرف ایک سوچنے والی بات ہے کہ ایک عورت یا ایک مرد کو مارنے کے لیے اتنی بڑی گاڑیاں اور اتنے زیادہ لوگ، پورا ٹبر اٹھ کے آ گیا ہے، پوری ایک کنوائی آ گئی تھی اس کو مارنے کے لیے۔ آپ اس کو چادر اور چار دیواری کو پامال کیے بغیر گھر پہ بھی تو مار سکتے تھے، پہاڑوں پہ لا کے مارا، پھر اس کی ویڈیو بنائی اور پھر 3 مہینے کے بعد جا کے وہ ویڈیو آپ وائرل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وائرل کرنے میں بھی آپ لوگوں کی مردانگی یہاں نظر آتی ہے۔ اس کا جلال بھائی نے جلاتی طریقے سے جو آیا ہے، فرعون کی نسل، اس نے آ کے جو اپنی بہن کو خود مارا، بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کا بھی انہوں نے لحاظ نہیں رکھا، انہوں نے اس کے عورت ہونے کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ بلوچستان میں کتنے کورٹ میرجز ہوتے ہیں، رجسٹرڈ کورٹ میرجز ہو رہے ہیں،
لو میرجز ہو رہی ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ قبائلی نظام جو یہ لوگ یہاں پہ لا کے مسلط کر دیا گیا ہے, یہ صرف اور صرف فتنہ ہندوستان کی طرف سے ایک چنگاری ہے جو لگا رہے ہیں. ان کو دیا گیا اسلحہ آپ نوٹ کریں, ان کی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس نہیں ہیں. بالکل مووی میں دیکھ لیں, آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں کسی بھی گاڑی پہ نمبر پلیٹ نہیں ہے. اور اس میں بھی خیر سے جو ہے نا, یہ فتنہ اور ہندوستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے نقاب اوڑے ہوئے ہیں. اس میں 2-3 بندوں کی جو ہوگی شناخت جو پکڑے جا چکے ہوئے ہیں ایز پر سی ایم ڈائریکٹر کہ ان کو پکڑا جائے, اور وہ پکڑے جا چکے ہیں. جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ ان لوگوں کی ہوئی ہیں جو فیس ان کے نظر آ رہے ہیں. جن کے فیس نظر نہیں آ رہے, یہ وہی نعیم ساتکزئی والا بندہ ہے جو پہلے گمشدہ تھا, بالکل ٹھیک ہے, مسنگ پرسن تھا. بورڈز واویلا ہوا, جب اس کی لاش ملی ہے ادھر سے بی ایل اے کے کمانڈر کی طرف سے ایکسیپٹ کیا گیا کہ یہ ہمارا بندہ ہے اور یہ مار دیا گیا ہے. تو یہی ساتکزئی قبیلے کے لوگ پہاڑوں پہ بیٹھ کے صرف عام عوام کے خلاف دہشت نہیں پلا رہے, اپنے گھر والوں کو بھی کاٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں. یہ تو اپنے گھر اور خاندان کے بھی دشمن ہیں, یا تو اپنے بلوچیت کے دشمن بن چکے ہوئے ہیں. یہ تو دیکھیں, ہم جتنی بھی مذمت کریں ایک عورت پہ اتنا تشدد, اتنا ظلم ہوا ہے, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر ہم اس چیز کو انالائز کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ایک میجر کو شہید کیا, ٹھیک ہے, میجر صاحب شہید ہوئے ہیں, اور اس کے اگینسٹ یہ وہ بابا بنارس کا ایک ٹویٹ تھا کہ آپ ہمارا 1 مارو گے 10 مارے جائیں گے. امپلیمنٹ ہوا پاکستان میں, 1 میجر مارا 10 دہشت گرد جنم حاصل ہوئے. کدھر ہے بابا بنارس, بولو آپ کا ٹویٹ کدھر غائب ہو گیا؟ 1 مارو کہ 10 ماریں گے, ٹھیک ہے, مارے گئے ہیں. وہ آپریشن جو انٹیلیجنس بیس آپریشن چل رہے تھے, ہیلی کاپٹرز چل رہے ہیں, ان کی چیخیں تو آسمان تک جا رہی تھی کہ بھائی ہیلی کاپٹر کی آوازیں آ رہی ہیں. باہوٹ صاحب بھی بول رہے تھے, فیکٹس والے بھی بول رہا تھا آپریشن چل رہا ہے, آپریشن چل رہا ہے. ڈائریکٹلی انہوں نے نا اس ویڈیو کو اس کے بیچ میں ڈال دیا. لائک میں نے ایک اس میں لاسٹ والے اس میں کہا تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ ریومرز ہوتے ہیں, دس از جسٹ لائک اے پبلک ٹوائلٹ, گندگی ہے, لاؤ پھیلاؤ. اس اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے نا اس نے وہ عورت کے کسی کو اتنا اچھال دیا کہ کہیں پہ میجر صاحب کا ذکر نہیں ہے, کہیں پہ بھی آپ کے انٹیلیجنس بیس آپریشن کا نہیں ہے, کہیں پہ جہاں پہ ان کی جہنم واصل ہوئے ہیں یہ گندے خنزیر, ان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. ایک عورت کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور وہ بھی انہی کی کڑی ہے. یہ بھی دہشت پھیلانے کا جو فتنہ ہندوستان کا ایک طریقہ تھا, واردات تھا, اسلحہ پہنچانا, ان کی گاڑیوں کو وہاں تک پہنچانا, پھر ویڈیو بنانا. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں, لیکن وہ ڈاکومنٹ نہیں ہوتے. ہاں ان کے خلاف کارروائیاں ضرور ہوتی ہیں, بٹ ویڈیو بنا کے 3 مہینے کے بعد شیئر کرنا, یہ رمضان عید کے بعد کا واقعہ ہے. ابھی شیئر کرنے کا مقصد فیل ہو گیا نا. یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا آیا ہے. مطلب بلوچستان میں اگر ہم دیکھیں وہی آپ والی بات ہے, جیسے ہم سب اس چیز سے بخوبی جانتے ہیں کہ مطلب جیسے انہوں نے میجر صاحب کو شہید کیا, میجر انوار کاکڑ جن کا تعلق جو تھا وہ ISPR میں تھا, وہ حاضر سروس میجر تھے, ان کو شہید کیا گیا. تو ان کے بدلے مطلب جیسے جتنے بھی دہشت گرد تھے وہ جانم واصل ہوئے. ان کے خود اکاؤنٹ سے یہ لوگ چیخ کے بول رہے ہیں, چیخ کے لوگ پوسٹ وغیرہ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ نوشکی میں, مستونگ میں جو ہے وہ ہیلی کاپٹرس کی آوازیں آ رہی ہیں, والوں کا نام نہیں لیتے کہ کتنے مارے, اور زمینی فوج کو جو ہے وہ ہیلی کاپٹرس کی مطلب اگر ہم دیکھیں کہ یہ حاصل ہے ان کو کہ اوپر بھی فوج ہے نیچے بھی فوج ہے, تو وہ چیخ کے بتا رہے ہیں. لیکن وہی آپ والی بات ہے کہ مطلب ایک چیز چھپانے کے لیے جو ہے وہ یہ واویلا کرتا ہے. میڈم کیا کہیں گے, مطلب اگر ہم دیکھیں یہ خود کو ساتکزئی کہتے ہیں, خود کو بلوچ کہتے ہیں, یہ خود کو بڑے غیرت والے جو ہے وہ کہتے ہیں, یہ ان کی غیرت ہوتی ہے کہ غیرت آ کے ایک عورت پہ دکھائے. عورت تو ویسے بھی مظلومیت کا ایک نشان ہوتی ہے. ویسے بھی ہم لوگوں نے مارنگ بی بی کو بہت زیادہ وہ دیکھ لیا ہے کہ اس کی مظلومیت کی وجہ سے ابھی تک بلوچستان گورنمنٹ اسے ہارٹ اسٹیٹ کا اسٹیپ ہی نہیں اٹھا پا رہی. عورت ہے تو آج یہ BYC والے کدھر ہیں, آج یہ کدھر ہیں جو نام نہاد آپ کی ہیومن رائٹس کے جو اتنے بڑے بڑے وہ بیٹھے ہوئے, ترم خان بیٹھے ہوئے, کوئی آ کے بولے مذمت تو کرے نا. چاہے ساتکزئی قبیلے کی ہم عزت کرتے ہیں, بلوچ قبیلہ ہے, ٹھیک ہے, قابل محترم ہے ہمارے لیے, مگر ساتکزئی قبیلے کے اندر ہوتے ہوئے سملانی قبیلے کے دیکھیں 1-2 قبیلوں کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے. یہ سازشیں بے نقاب ہوتی جا رہی ہیں. بالکل کتنی بڑی سازش لڑی جا رہی ہے کہ 2 قبیلوں کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کو بھی ایکٹیو کیا جا رہا ہے, ساتھ میں اپنی چوری پہ پردہ ڈالنے کے لیے, اپنی چوری چھپانے کے لیے ایک اینگل سے دوسرے اینگل سے چیز کو انٹر لنک کیا جاتا ہے. غور اور سوچ سمجھ کے کرنے والی بات یہ ہے, ہم ایک فیکٹ سے فگر پہ بالکل ٹرو بات کرتے ہیں, اس میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہوتا. آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, لیکن آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہوتا.
ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہیلی کاپٹر چل رہے تھے, زمینی کاروائی ہو رہی تھی, جتنے تمہارے خنزیر مرے مردار ہوئے ان کا بھی تو بتاؤ نا, ابھی ریلیز کرو نا وہ BLA کے پیڈ پہ کہ فلانا ہمارا کمانڈر مر گیا, فلانا ہمارا بندہ مر گیا. وہ تو آپ لوگ نہیں بتا رہے ہیں. اس کو چھپانے کے لیے یہ جو انہوں نے یہ کچھ نام نہاد قسم کے وہ کروانے شروع کر دیے نا, لوگوں کو آگے لے کر آ رہے ہوتے ہیں, اس ٹائم میں ان کو بھی جو ہے نا وہ اینستھیزیا لگا دیے جاتے ہیں, وہ بھی مر جاتے ہیں, وہ بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں. عورت کو عزت بلوچستان نہیں پورا پاکستان دیتا ہے, اور پوری دنیا میں عورت کو عزت دی جاتی ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں غیرت, تو یہ بغیرتی کا سب سے بڑا نشان تھا ان کے اوپر, آخری حد بغیرتی کی, کہ ایک عورت کو گولی مار کے مارا جا رہا ہے. یار ایک عورت کو جو ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے تھا پیار محبت صنف آہن اور ایک خوبصورتی کے ساتھ, بابا آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی عورت کو سیدھا نہ کرو, ٹوٹ جائے گی, یا مطلب ٹوٹنے کے بعد مر جائے گی. آپ اس عورت کو گولی مار رہے ہو. اور پھر ایک طرف پہ یہ لوگ مظلومیت یہ رو رہے ہوتے کہ عورتوں کو مارا جا رہا ہے, دوسری طرف ان کو ہم بٹھا رہے ہیں اسلام آباد پریس کلب کے باہر, کلا تضاد. ایسے ہی ہے بالکل. وہ ایمان مزاری جو رات کو نشہ کر کے سو جاتی ہے, صبح جب اس کا دل کرتا ہے آنکھیں سوجی ہوئی اٹھ کے آ جاتی ہے, آدھی شرٹ آدھی پینٹ پہنی ہوتی ہے, آ کے نام نہاد بلوچ تنظیموں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, اور پھر یہ بول رہی ہوتی ہے کہ میں ہیومن رائٹس کے لیے. آج بولو نا ایمان مزاری کہ یہی BLA نے, یہی BYC نے, یہی یہ فتنہ ہندوستان نے سپورٹ کیا ہے اس قبیلے کو کہ یہ آ کے اتنی گندی قسم کی ایک حرکت کر جائیں, اور جس کے اوپر پاکستان پہ ایک دھبا لگ جائے. تو آ کے بولے نا, کیوں نہیں بول رہی ہیں؟ میڈم ان کی غیرتیں کہاں مر جاتی ہیں ایسے واقعات پہ آ کے, کہ اگر سمی دین کو ہم اٹھا کے دیکھ لیں یا پھر مارنگ کو اٹھا کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ابھی جیسے مطلب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے گلوں میں ہاتھ ڈال کے لوگ پکچرز لے رہے ہوتے ہیں, وہ ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں. مطلب ابھی جو ایک ویڈیو بھی ان کی آئی تھی مارنگ کو دیکھیں کہ وہ ہائی کورٹ میں تھی اور لوگ آ کے ان کے ہاتھ پاؤں مطلب چوم رہے تھے اور ان کے بڑے قریب تھے. تو وہاں پہ ان کی غیرتیں کہاں مر جاتی ہیں؟ اور سمی دین کی جو پکچرز وغیرہ وائرل ہوئی ہیں وہاں پہ ان کی غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ وہاں پہ بغیرت بنے ہوئے ہیں, اپنی عورتوں کو روڈ پہ چھوڑ دیں, وہاں پہ یہ لوگ بغیرت بنے ہوئے ہیں. یہاں پہ آ کے جو ہے وہ بڑے غیرت کا رونا جو ہے وہ روتے ہیں کہ ہم بڑے غیرت والے لوگ ہیں اور عورت کو غیرت کے نام پہ جو ہے وہ قتل کر دیں. یہ جو ابھی اسلام آباد میں ایک ٹولہ بیٹھا ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب میرے خیال میں صرف 15 ہی لوگ ہوں گے یا 10 لوگ اٹھ کے کچھ اس طرح ہوں گے کہ اپنا ایک سسٹم لوگوں نے بنایا ہوا ہے, کوئی چیخ رہے ہیں پاگلوں کی طرح, ٹھیک ہے. یہاں پہ بلوچستان میں آ کے یہ لوگ ریاست کو یا اسلام آباد میں بیٹھے جتنے بھی لوگ ان کو برا بلا بولتے ہیں, وہاں پہ جا کے بھی یہ لوگ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ ریاست ہماری سن نہیں رہی ہے, اسلام آباد والے لوگ ہمارے سن نہیں رہے. یہ کیوں دو طرفہ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں؟ آخر کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ منافقت کی آخری انتہا ہے یہ, منافقت کی. BYC کی لیڈرشپ کو ریلیز BYC لیڈرشپ بھائی انڈر جوریڈکشن ہے, ٹھیک ہے, یہ انڈر انکوائری ہے, کرنے تو دیں نا, انکوائری تو کنڈکٹ کرنے دیں. آپ انکوائری سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو ریلیز کر دو. وہ بی 2 پاسپورٹ لے کے بیٹھی ہے, وہ بی جو ہے وہ انڈیا کا پورا ایجنڈا لے کے اس پہ کام کر رہی ہے, وہ بی فنڈڈ ہے, اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے پڑے ہیں. وہ بی ہمارے نوجوانوں کو غلط راستے پہ لے کے جا رہی ہے. وہ بی جو ہے وہ پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ پوری سہولت کاری دے رہی ہے. سارے الزامات نہیں لگ رہے ہیں, سارے ہمارے پاس شواہد موجود ہیں اس چیزوں کے. تو پھر کیوں BYC کی لیڈرشپ کو آپ آزاد کرنے کے لیے اسلام آباد میں بیٹھے, کوئٹہ میں بیٹھو نا, آپ ذرا کوئٹہ میں تو سلام کرتی ہوں اسلام آباد والی پولیس کو کہ وہ برداشت کر رہے ہیں ان کو. آگے یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیمپ نہیں لگایا جانے دے رہے, تم لوگوں نے ادھر کے ماں کی شادی کرنی ہے اپنے, تم لوگوں کو کیمپ لگا کے دیا جائے. یا پھر تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم لوگوں کو اسلام آباد کے روڈ پہ جو ہے وہ جو اسلام آباد پریس کلب ہے اس کے باہر خاردار تار لگا دی گئی, اس خاردار تار میں تم لوگوں کو لپیٹ کے تم لوگوں کو بلوچی کپڑے پاڑ دینی چاہیے, تم لوگوں کو اندازہ ہو جائے. بوڑھی عورتوں کو تم لوگ لے کے گیا ہو, او اماں جی خدا کا خوف کرو, اللہ کا نام لو, تم لوگوں نے قبر میں نہیں جانا کیا؟ اتنے فنڈڈ ہو گئے ہیں یہ امائیں جو آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, پیسے ٹپک رہے تھے. یہ ان کے نا یہ جیبوں میں پیسے گیا ہے تو اس کا ریئیکشن ایسا ہو کے آ رہا ہے. ہماری میں تو کہتی ہوں ہماری مائیں جو ان کے ساتھ گئی ہوئی ہیں, ہماری جو نانیاں دادیاں ان کے ساتھ گئی ہوئی ہیں, یہ وہ قوم ہے جنہوں نے سبق تو پڑھا ہی نہیں, اسکول کا تو منہ دیکھا ہی نہیں ہے. ان کو صرف یہ ہے کہ ہمارے گھر پہ اچھا کھانا آ جائے, اچھے کپڑے آ جائیں, ہمارے گھر پہ کوئی کاروبار بن جائے, ہمارے پاس پیسے آ جائیں. یہ وہ لوگ ہیں, ان کے گھروں میں کچھ پیسہ پہنچا دو, کچھ راشن پہنچا دو, کچھ چیزیں پہنچا دو, یہ آپ کے ساتھ کہیں پہ بھی جانے کو تیار ہے. وہ لال بتی کے پیچھے لگائے ہوئے نا, مسئلہ یہ ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. آپ کہاں بیٹھے, آپ ان سے پوچھو کہ مارنگ کر کیا رہی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے.
ایک تصویر پکڑا دی. میں کہتی ہوں آج کوئی زندہ دل جرنلسٹ جا کے ان سے ایک کویشچن پوچھ کے آ جائے, بی بی آپ کا کون غائب ہوا ہے؟ ان میں سے کوئی بھی کسی کا اصل کا نا وہ ہے ہی نہیں کہ اس کا رشتہ دار ہے یا اس کا بیٹا ہے یا اس کا ماموں بھانجا ہے یا اس کا خالہ کا بیٹا, کچھ نہیں ہے. ایک آنٹی کو ایک گاؤں سے اٹھایا ہے, بالکل دوسری کی تصویر اس کو پکڑا دی ہے اور اس کو بٹھا دیا ہے. لٹرلی یار یہ سچ ہے کہ آپ جا کے ان سے پوچھیں کہ آپ کا کون ہے. اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, وہ کہتے ہیں یہ ریاست نے اس کو اٹھا لیا ہے, ریاست نے اس کو مار دیا ہے. ایک نیریٹو بلڈ ہو گیا ہوا ہے, ان کے دماغ میں ایک چیز بٹھا دی ہوئی ہے کہ آپ نے بولنا یہ ہے. وہ اماں جی پکوڑے سموسے کھاتی ہیں, سو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, کھلے آسمان تلے سو جائیں, پنکھا لگا ہوا ہے ان کو, اور وہ پھر اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں. پھر جب اس کو تھوڑا سا گرمی لگتی ہے, غشی کے دورے پڑتے, تو پانی ڈال کے اس کو ٹھنڈا پانی پلا کے دوبارہ بٹھاتے ہیں اور اس کی ایک مظلومیت والی تصویر ڈال کے لگا دیتے ہیں کہ یار یہ ظلم ہو رہا ہے اسلام آباد پولیس کی طرف سے. دوسری طرف جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نام نہاد بلوچ جو ہیں وہ ایک عورت کو غیرت کے نام پہ مار کے آ رہے ہیں, تو کدھر ہے لانگو قبیلہ؟ یار آجو غیرت کے نام پہ اس بی بی کو بھی تو مارو جو جیل میں کہہ کے لگا کے ہنس رہی ہے کہ جج صاحب تو بھاگ گیا. جج صاحب بھاگا نہیں ہے, جج صاحب نے جو آپ کے لیے تیار کر کے رکھا ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ. اور پھر جب آپ غیر مردوں کی ایک ہجوم میں جاتے ہو, آپ کو کہاں سے کون ٹچ کر رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, کون سا آپ کو ٹونٹ کر رہا ہے, کون سا آپ پہ طنزیہ انداز کر رہا ہے, یہ بھی تو آپ کی غیرت ہونی چاہیے نا. یہ بھی تو بغیرتی کا سب سے بڑا نشان ہے. یہ تو حرام کی پلی ہوئی حرام کام کر رہی ہے, غدار ہے, پاکستان کے خلاف اس نے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں, پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا میں شامل ہو رہی ہے, ہندوستان کا ساتھ دے رہی ہے. یہ بغیرتی کا نشان ہے. کون مارے گا غیرت مند بلوچ اس کو؟ ہے کوئی جواب دینے والا؟ رات کو تو ہمارے خلاف میں اتنی بڑی بڑی وہ آ جائیں گی اس میں کہ آپ لوگ غیرت کر لو, آپ لوگ مار لو. تو میں ان غیرت مند بلوچوں کو کہتی ہوں جو کہ ایک عورت کے لیے 50 بندے چلے گئے تھے, تو ایک بندہ, ایک غیرت مند آؤ اس عورت کو مارنے کے لیے, پھر پتہ لگے گا کہ آپ لوگ واقعی غیرت مند بلوچ ہی ہیں. بالکل ٹھیک میڈم لاسٹ میں آپ سے یہ سوال جو ہے وہ کرنا چاہوں گے کہ جہاں پہ ہم ایسے دہشت گردوں کی بات کرتے ہیں جن کو سپورٹ پوری حاصل ہوتی ہے, کہ ابھی بلوچستان کا امن یہ لوگ مزید اور کتنا خراب کریں گے. ابھی جیسے ریسنٹ واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے کہ ویڈیو وغیرہ جو ہے وہ وائرل کر دی ہے, اور دوسرا جو سائڈ دیکھیں ان کا کہ مطلب اپنا جو گند ہے چھپانے کے لیے یہ لوگ, جیسے ابھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے, ان کے جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ جانوں حاصل ہوئے ہیں, یہ اور کتنا چھپائیں گے. مطلب اس طرح کے اور کتنے واقعات جو ہیں وہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں دہشت گردوں کی طرف سے, کیونکہ ایسے ہی لوگ اٹھ کے مطلب ڈفرینٹ جو قبیلے ہوتے ہیں, چاہے وہ ساتکزی اٹھا کے دیکھ لیں, سمالانی کو اٹھا کے دیکھ لیں, کمرانی ہیں, یا جتنے بھی ان کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, سب جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ جتنے بھی قوم ہیں بلوچوں کے, سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ہم سب کی عزت کرتے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ مطلب پھر وہی کہتے ہیں کہ 5 fingers are not equal. ابھی ساتکزی قبیلے میں جیسے یہ ودود ساتکزی تھے جس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا BLA کا, ٹھیک ہے, اس طرح. تو اس میں لوگ ہوتے ہیں, ہر قبیلے میں جو ہیں وہ گندے لوگ جو ہیں وہ پلے ہوئے ہوتے ہیں ان میں کہ مطلب وہ اس طرح کے حادثات کرتے ہیں. بلوچستان میں آنے والے وقتوں میں یہ اپنا گند چھپانے کے لیے اور کیا کیا کریں گے, اور کس حد تک جائیں گے, اور کتنی بغیرتی کا لیول جو ہے وہ پار کریں گے؟ پاکیزہ دیکھیں, ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی, ڈیبیٹ ہماری ہو چکی اس پہ کہ یہ ساتکزئی جو پہلے ہی ایک الارمنگ قسم کی پوزیشن سے گزرے سچویشن ہے ان پہ, کہ ان کے لڑکے جو ہیں, جوان لڑکے, وہ آلریڈی ان دہشت گرد تنظیموں کا حصہ تھے یا ہیں, ابھی بھی ہیں, اور یہ ونڈو واچ ہو رہے ہیں ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے. اس میں کوئی بھی وہ اختلاف رائے نہیں ہے کہ ان کو, اس لڑکی کو مارنے کے لیے جو اسلحہ BLA نے ان کو پرووائڈ کیا تھا, دہشت گرد تنظیموں نے ان کو پرووائڈ کیا ہے, جو اس کی سہولت کاری ہوئی ہے, جو اس کی ویڈیو لیک ہوئی ہے, جو بھی ہوا ہے, یہ جتنا بھی گند کر رہے ہیں یہ مانیٹر ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں جا کے یہ کسی نہ کسی پہلو میں ان کے خلاف ہی بیٹھے گا, ان کے حق میں نہیں بیٹھے گا, کیونکہ ہماری فورسز بیٹھنے والی نہیں ہیں. یہ میں بات کھل کے بتا دیتی ہوں کہ پاکستان نہ کبھی گرا ہے, نہ کبھی ٹوٹا ہے, اور نہ کبھی گرے گا. لاکھ کوشش کر لو انڈیا, لاکھ کوشش کر لو یہ پراکسیز, لاکھ کوشش کر لو ایجنٹس, لاکھ کوشش کر لو تم لوگوں نے غلط انویسٹمنٹ کر دی ہے لوگوں پہ, اور وہ تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے. آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ 3 مہینے پرانی ویڈیو تو ابھی انہوں نے چلا دی, اور اس کو جو ہے وہ آپ کا انڈیا اتنا خوش ہو کے پروموٹ کر رہا ہے. بلکہ وہ ایک ہمارے بڑے خوبصورت بھائی صاحب یار جان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ایز اے ٹیررسٹ کنٹری ڈکلیئر کر دیا جائے. تو بھائی تیری خام خلائی, یہ تو بالکل سوچ سے نکال دے. اتنے نر کے بچے ہو
تو آؤ فیس کرو, بلوچستان میں بیٹھو, جہاں پہ تمہارا فارن کنٹری میں نیٹ ورک چل رہا ہے نا, اس پہ صرف ٹویٹ مت کرا کرو, بات کرو. یہ فورسز وہ فورسز ہیں جنہوں نے چاروں طرف سے بلوچستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اندرونی حالات آپ خراب کر لو, بیرون سے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اندرونی طور پہ ہم جو ہے وہ کمزور صرف انہی قبائلیوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں, انہی بلوچوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں, انہی وہ پختونوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. آج قلم اٹھا لیں, بینک دے بندوق, یا بندوق بھی اٹھا لیں تو ان کے خلاف اٹھائیں جو اینٹی اسٹیٹس ہیں. ملک کو بچا لو. آپ لوگ ملک کو توڑ رہے, بنگال کا حال دیکھ لو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ بنگال کو توڑ دیں, اس کے ساتھ سری لنکا کا حال دیکھ لو کیا ہوا ہے. آپ انٹرنلی انڈیا کا حال دیکھ لو کتنا برا ہوا ہے. کشمیر کا دیکھ لو. کس کس کی مثال دیتے ہیں آپ؟ آج کون سے آزاد بلوچستان کے نعرے لگا رہے ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ چیز جو ان کی ایک شورش پڑ رہی ہوئی ہے, وہ نیریٹو بلڈ ہو گیا ہے. ہم کاؤنٹر نیریٹو پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی. یہ جو جتنا گند پہ یہ لوگ اپنے کمبل ڈال کے بیٹھ رہے ہیں, ان سے جب اٹھے گا نا وہ بدبودار قسم کی جو اسمیل اٹھے گی, وہ ساری دنیا دیکھے گی, اور پھر ان کو پتہ لگے کہ ہم کتنے غلط تھے. میڈم تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئیں اور آپ نے بخوبی چیزوں کا جو ہے وہ جواب دیا, اور بڑی کلیئر چیزیں جو ہیں وہ آپ نے سب کے سامنے رکھی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ناظرین, آپ سب کو بتاتی چلوں کہ میڈم سلمیٰ خان جو تھی آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف تھیں, اور بڑی کھلی باتیں جو ہیں وہ انہوں نے آپ سب کے سامنے رکھی ہیں. دیکھیں, اگر ہم بات کریں ایک خاتون کی, اور ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ عزت جو ہے, عورت کو عزت جو ہے وہ قرآن پاک نے دی ہے. تو یہ نام نہاد جیسے لوگ اگر ہم ان کو دیکھیں کہ وہ گاڑیوں میں آتے ہیں اور عورت سے قرآن پاک لیتے ہیں, ان کو نشانہ بناتے ہیں, تو یہ کس غیرت کی بات کرتے ہیں؟ وہی میڈم والی بات ہے کہ مطلب اگر غیرت دکھانی ہے تو آ کے مارنگ پہ دکھائیں, غیرت دکھانی ہے کہ سمی دین پہ دکھائیں, غیرت دکھانی آ کے بیبو پہ دکھائیں, غیرت دکھانی آ کے گلزاری پہ دکھائیں. ٹھیک ہے, ایسے لوگوں پہ آ کے آپ اپنی غیرت دکھائیں کہ جن کو اگر وہ ہجوم میں جاتے ہیں تو کون ان کو ٹچ کر رہا ہے, ان کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے, کوئی کسی کے ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی گلے مل رہا ہے, وہاں پہ آپ لوگ کی غیرت مر جاتی ہے. وہاں پہ آپ لوگ کتنے بغیرت ہو جاتے ہو. وہاں پہ تو آپ لوگ کی بغیرتی پہ نا, غیرت پہ ایک ایسا کوشچن مارک جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. غیرت دکھانی ہے. اگر آپ لوگ بہت خود کو غیرت مند بلوچ بولتے ہیں نا کہ ایک عورت نے جا کے نکاح کر لیا ہے اور اس نے جو ہے وہ اپنی پسند سے شادی جو ہے وہ کر لی ہے, اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے, قانون نے اس چیز کی اجازت جو ہے وہ دی ہے. آپ کون ہوتے اٹھ کے لوگوں کے فیصلے کرنے والے؟ آپ کون اٹھتے ہیں, آپ کون ہوتے ہیں لوگوں کے حق چھیننے والے, یا آپ کون ہوتے ہیں لوگوں کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ کہ آپ لوگ صرف ایک عورت کو جو ہے وہ مار دیں گے اور اس کا قتل کر دیں گے؟ سب سے بڑے, میں کہتے ہیں نا کہ ابھی یہ لائیو پروگرام ہے ہم کر رہے ہیں, اس میں ہم اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ نہیں بیان کر سکتے, لیکن یہی ہے کہ یہ سب سے بڑا جو بغیرتی کا المیہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگ اٹھ کے ایک عورت کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں. تو ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ سب کو بتاتی چلوں کہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے BLA ہے, اور BLA نے جتنے لوگوں کو اسپانسر کیا ہے, جو ان کو اسلحہ وغیرہ دیا ہے, یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں. جو لڑکی کا تعلق تھا وہ ساتکزئی قبیلے سے تھا, لڑکی کے بھائی کا نام جو تھا وہ جلال تھا. یہ جلال کے جو رشتہ داریاں تھیں یہ وہی نعیم ساتکزئی ہو گئے, ودود ساتکزئی, اور ساتکزئی قبیلے کے مطلب جتنے بھی دہشت گرد ہیں جو فی الحال ہندوستان سے اسپانسرڈ ہیں, یہ ان کے لوگ تھے, ان کے ساتھ رابطے میں تھے, تب جا کے یہ فیصلہ جو ہے انہوں نے کیا ہے. اور اپنا گن چھپانے کے لیے, جیسے ہم نے پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ نوشکی میں اور مستوں میں ایک بہت بڑا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے, وہاں پہ فی الحال ہندوستان کے تقریباً 10 سے اوپر کے لوگ جو ہیں وہ جانب واصل ہو گئے ہیں. تو وہ چیز چھپانے کے لیے لوگوں نے یہ والا ڈرامہ جو ہے وہ رچایا ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ ریلیز کر دی ہے, اور اوپر سے مطلب طرح طرح کی چیزیں کر رہے, جتنا بھی کر لیں مطلب آپ کا جو گند ہے, یا آپ جو گندگی پھیلا رہے ہیں نا بلوچستان میں, جیسے آپ لوگوں کو نشانہ بنا رہے, معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہی, یہ کبھی نہیں چھپے گا. آپ سب کے سامنے ایکسپوز ہو گئے. 10 ویڈیوز اور آپ اس طرح کی اپلوڈ کر دیں, کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہونے والا. آپ جیسے ہیں ایکسپوز ہوتے رہیں گے, اور ایکسپوز ہوتے رہیں گے, اور مرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ آپ لوگ کو اسی طرح جنم واصل کرتے رہیں گے, اور آپ لوگ اسی طرح ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ جو ہے وہ بنتے رہیں گے. اگر آپ لوگ سدھرے نہیں, اگر آپ لوگ قانون کے دائرے میں نہیں ہیں, تو آپ لوگ کا انشاءاللہ انجام جو ہے وہ یہی ہوگا. تو ناظرین, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. جی اللہ حافظ.